मेरा नाम सैमसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسا انسان جو تن تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر ڈالنے کی صلاحیت رکھتا تھا، ایک بنی اسرائیلی لڑکا جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، آخر اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی اور اس طاقت کا راز کیا تھا، اور پھر اس لڑکے کو کیسے ایک عورت کی محبت نے تباہ کر ڈالا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سمسون کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ شخص کون تھا اور یہ کب اور کہاں پیدا ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بد فعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی، لہٰذا بطور سزا اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسی حالت میں قومی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسون رکھا گیا۔ سمسون قبیلہ دانیال کی نسل میں سے تھا جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ روایتوں کے مطابق سمسون کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر تمام برائیوں سے دور رکھے گی اور اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی اس کے بال نہ کاٹے گی۔ لہٰذا سمسون کی پیدائش کے بعد اس کے کبھی بھی بال نہ کاٹے گئے۔ سمسون آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسون کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ سمسون نے شیر کو بکری کی طرح چیر پھاڑ ڈالا۔ اس واقعے کے بعد خدا سمسون کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سمسون جان گیا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ جب سمسون جوان ہوا تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھے، لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑا اور قوم عمالقہ کا شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سمسون کی ملاقات ٹیما نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان اور اپنے جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن شادی کے دوران آئے مہمانوں میں سے قوم عمالقہ کے چند لڑکوں سے یہ شرط ہار بیٹھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک یہ کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا اس کی بیوی ٹیما قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سمسون مایوس ہو کر اس شہر سے چلا گیا۔ جب وہ کچھ دور ہی گیا تو اسے ایک بنی اسرائیل کا قافلہ نظر آیا۔ اس نے قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط کی رقم کو لوٹانے کے لیے واپس اس شہر کا رخ کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو لڑکی کے باپ نے اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر دی تھی۔ غصے میں آ کر سمسون نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا اور اس کے علاوہ قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسون کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سمسون کو پکڑا تو سمسون نے قوم عمالقہ کو قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہیوں کو مار ڈالا۔ سمسون کے اس کارنامے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں اس کی خوب مقبولیت ہوئی اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے اپنا سردار بنا دیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسون کے خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سمسون کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے اور ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سمسون کے دم پر قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی، جس سے قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سمسون کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے قوم عمالقہ سے ایک لڑکی کو چنا جو کہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت عورت تھی اور اسے اس کام پر لگا دیا کہ وہ سمسون کی
طاقت کا راز جانے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو بدلے میں قوم عمالقہ کے سرداروں کی جانب سے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ وہ عورت سیمسون سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسون نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے بہت متاثر ہوا اور اس کا دیوانہ ہو گیا، اور اس طرح یہ دونوں ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس لڑکی نے سیمسون سے اس کی طاقت کا راز پوچھا، جسے اس نے ٹال دیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں لگی رہی، اور آخر کار ایک دن اس نے سیمسون کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی، اور عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیمسون نے اس لڑکی کو بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کے بالوں کو کبھی نہیں کاٹا گیا، اور اس کی شاندار طاقت کا راز انہی بالوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر ایک رات جب سیمسون سو رہا تھا تو اس لڑکی نے موقع پا کر سیمسون کے بالوں کو کاٹ ڈالا، اور اس رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسون پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسون کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کیا اور زنجیروں سے جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں، اور پھر اسے ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا۔ اس کام کے بدلے میں اس لڑکی کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسون پر فتح پانے کے بعد قوم عمالقہ بے حد خوش تھی، اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی یہ جیت ان کے دیوتا کی بدولت ہوئی ہے، اور اس دیوتا کے مندر میں انہوں نے اپنی جیت کو منانے کا فیصلہ کیا، اور وہ سب اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جب تمام خاص و عام اس جگہ پر جمع ہوئے، ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسون کو لایا گیا، جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف سیمسون اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طاقت کو دوبارہ مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا، اور اچانک سیمسون کی طاقت لوٹ آئی، اور اس کے بعد لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا، اور اس واقعے میں قوم عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ دوستو، سیمسون اور اس لڑکی کا یہ تاریخی واقعہ دا بک آف ججز یعنی ایک تاریخی عہد نامہ کی کتاب میں موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخ کمال الدین نے بھی اپنی کتاب حیات الحیوان میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، سیمسون کو خدا نے بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ملا تھا، لیکن وہ عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی تمام برکتیں ہٹا دیں۔ اور دوستو، شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے، اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ نشہ، گھمنڈ، لالچ، عورت یا دنیاوی عیش و آرام کی اشیاء شامل ہیں۔ اور ان واقعات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔